یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متواتر ان مجالس ذکر و سلوک کا حصہ بنا رہا ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اس کے انتخاب کے سامنے اپنے شیخ طریقت کی نگرانی میں ہم ذکر و سلوک کی یہ محافل طے کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کے اور میرے شیخ کو اللہ نے ان خوبیوں اور ان صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ ہر کس و ناکس کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے مراحل بڑی آسانی کے ساتھ طے کرے۔ گزشتہ ہفتے کو ہم نے اسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سکینہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا جہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرکز خدمت خلق کو جوق در جوق شریک ہوئے اور ان محفل کا حصہ بنے۔ اور اس سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے خوبصورت بنانے کا ہنر جانتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اس مسجد کو یعنی اللہ کے گھر کو بھی بڑی خوبصورتی سے آراستہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ تم بھی اللہ کے گھروں کو اسی طریقے سے آباد کرو، نہیں اس مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ بلکہ سجدوں کی کثرت سے بھی انہیں آباد کرو جس طرح کی اس مسجد کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جہاں امت کا ایک درد دے کر اپنے انتخاب کے طور پر بٹھایا ہے، وہیں اس مرکز خدمت خلق آنے والے لوگوں کو اللہ اور اس کے ذکر، ان کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معمور کرنے کا بھی ایک موقع فراہم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جس طرح کہتے ہیں میں اکیلا چل رہا ہوں آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً حضرت حافظ صاحب کی اس مشن میں ہمیں شامل کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر کی ایک خصوصیت رہی کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اپنے مریدین کو بھی اس میں ساتھ کر لیتے ہیں، شریک کر لیتے ہیں تاکہ اتمام حجت پوری ہو جائے، کل قیامت کے روز وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جب اس مسجد کی تیسری منزل کی تعمیر کا کام شروع کیا تو ہم تمام کو اس میں شامل کرنے کا اعلان کیا، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے شیخ طریقت کے اس اعلان کو لبیک کہتے ہوئے اس میں شرکت کی، حصہ لیا اور اس میں شمولیت اختیار کی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کہے، کیونکہ میرے اور آپ کے شیخ کی طبیعت اتنی حساس ہے کہ کبھی دست تعاون دراز نہیں کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہمیشہ یہ احساس رہا کہ لوگ میرے پاس پریشان ہو کر آتے ہیں، اپنی تکالیف سناتے ہیں، اپنے درد کا مرہم مجھے اللہ نے بنایا ہے ان کا، تو مجھ سے رجوع ہوتے ہیں اور مجھ سے اپنے درد کا مرہم لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں مزید بار ڈالنا نہیں چاہتا، ان کو زیر بار کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے جب ہمارے شیخ کہتے ہیں تو سب کے سب لبیک کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اب ان کو چھوڑیے جو تنقیدیں اور اعتراضات کرتے ہیں، یعنی ان کا قصہ ہی ہو گیا ہے، جن کی طبیعت ہی ہو گئی ہے کہ تنقید کی جائے تنقید کی جائے تنقید کی جائے، ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ نے ان لوگوں کو تنقیدوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تنقیدیں ان کے حصے میں آئی ہیں، نیکیاں اللہ نے میرے پیر کے حصے میں لکھی ہیں، اور میرے اور آپ کے پیر ہمیں اس نیکیوں کا حصہ بناتے ہیں۔
اور بھئی کیا وعید ہے کہ روز قیامت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جس طریقے سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ کہے گا کہ تمہارے کون لوگ ہیں، تو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہیں نیکیاں دیتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کریں گے. یہ ہمارا حسن ظن ہے. اب اس پر بھی کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے، اس پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ عشق ہے، یہ حسن ظن ہے اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات شان والی ہے، جس طرح میرے اور آپ کے شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات شان والی ہے تو اس کے ساتھ شان کی امید لگائی جائے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے اسی اعلیٰ و ارفع طریقے سے گمان رکھا جائے جو اللہ کی ذات کے لیے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے لیے سوچتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا کر دے. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جب جو بھی کہا، جو مشن لے کر چلے ہیں اللہ نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا. چاہے وہ مرکز خدمت خلق ہو، شافی منزل ہو، یا مسجد مرکز خدمت خلق ہو، اللہ نے ہر طریقے سے، کیونکہ میرے شیخ کے پاس اللہ نے وہ اخلاص کی کوششیں دی ہیں، وہ خلوص نیت کا کام کیا ہے، وہ خوبصورت دل عطا کیا ہے، وہ خوبصورت ذہن اور فکر دی ہے کہ اللہ نے جو حضرت حافظ صاحب کے ذہن میں آتا ہے، جو حضرت حافظ صاحب سوچتے ہیں، اللہ اسے مکمل کر کے بتاتا ہے. اور یہ ہماری آنکھیں بارہا دیکھ چکی ہیں، اور جن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی وہ اندھے ہیں، تو اندھوں کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا، اسی لیے کہ وہ بیچارہ معذور ہے، مفلوج ہے. ہاں اگر وہ اچھا گمان رکھتا ہے تو بغیر آنکھوں سے بھی اللہ اس کے دل کی آنکھ روشن کر کے اسے بتا دیتا ہے کہ دیکھ یہ کیا ہے. بہت سے لوگ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن چند مٹھی بھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے اس انتخاب کو کس طرح ستایا جائے، کس طرح حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حوصلوں کو پست کیا جائے. یقین جانیے میرے اور آپ کے پیر کی وہ شخصیت ہے جو پتھر توڑ دے اور اپنے حوصلے کو اللہ کے فضل سے برقرار رکھے. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے حالات میں اپنے حوصلے کو اللہ کے فضل کے ساتھ بلند رکھا. نہ صرف اپنے حوصلے کو بلکہ اپنے مریدین کو بھی وہ حوصلہ بخشا. جب لوگ صرف افواہوں پر موت کی نیند سو رہے تھے، ہیبت میں موت کی نیند سو رہے تھے، ایسے حالات تھے کہ کوئی مر گیا تو ہمیں بے چینی اور تشویش ہو رہی تھی کہ یہ مر گیا ہے، میں بھی کب مر جاؤں یہ مجھے پتا نہیں ہے. ایسے حالات میں میرے اور آپ کے پیر نے ہمت دی، حوصلہ دیا اور بتایا کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، تم اس سے ڈر رہے ہو، ڈرو اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ کی ذات سے ہی ڈرنا ہے. ایسے ہی ڈرو جس جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم نے اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دیا ہے، یہ شرک ہے. اور بتایا میرے پیر نے ایسے حالات میں کہ تم جس سے ڈر رہے ہو وہ اخلاق کی مخلوق ہے. اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور کیا تم اس سے کیوں ڈر رہے ہو جبکہ تمہیں تو اپنے رب سے ڈرنا ہے. یہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیمات ہیں. لیکن مسلسل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طریقہ سے، اور یہ تاریخ رہی ہے اسلام کی بھی اور اللہ والوں کی بھی یہ تاریخ رہی ہے، جب کبھی وہ کوئی مشن لے کر نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں یا انہیں تکلیف دینے کی یا انہیں ذہنی فکر میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے میرے اور آپ کے شیخ پر بارہا اللہ کا فضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، اولیاء کرام کی پے در پے توجہات ہیں. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا یہ کشتی ہے کہ چل رہی ہے، تھپیڑے پر تھپیڑے کھا رہی ہے، مگر کشتی سلامت جا رہی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہزاروں فتنے، ہزاروں سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیر کو سربلند کرتے ہوئے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں میں سے بنایا ہے، منفرد بنایا ہے، تمہیں سے بنایا ہے، تمہیں میں سے اٹھایا ہے، مخلص بنایا ہے، تمہیں میں سے بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، تمہیں میں سے بنایا ہے، اپنا انتخاب کر کے بنایا ہے، تمہیں میں سے بنایا ہے، لوگوں کے زخموں کا دلوں کا مرہم بنایا ہے، تمہیں میں سے بنایا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے گم کر رہا ہوں کہ دیکھو
اس کے ذریعے میں تمہیں کیسا فائدہ پہنچاتا ہوں، یہ نہیں کہ تم بڑی سے بڑی سند رکھو، ارے میں جسے مسند پہ بٹھا دیتا ہوں اسے کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بارہا اللہ تعالیٰ ایسے بداخلوں کو بار بار احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو میں جسے انتخاب بناتا ہوں ایسی شان والا بناتا ہوں، ایسا عزت و شان والا بناتا ہوں، ایسا ذیوقار بناتا ہوں کہ دنیا کی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں، ان کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ ہماری عقلیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والے جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہاری عقلیں، تمہارا شعور اتنا بلند نہیں ہے کہ تم اپنی شعور والی نگاہ سے ان کی زندگی کو دیکھ سکو۔ یہی چیز ہم حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت میں دیکھتے ہیں، اور ہماری نظریں، ہماری نگاہیں اتنی بلند نہیں ہیں۔ جب ہم صحبت یافتہ اپنے شیخ کے رہ کر 24 گھنٹے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دکھانا چاہ رہا ہے، تو وہ جو باہر ہیں وہ بھلا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا تو کام ہے، شیطان کا کام نماز میں ٹھہرنے والے کو بھی بھٹکانا ہوتا ہے، جماعت میں ٹھہرنے والے کو بھی بھٹکانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل جب شامل ہوتا ہے تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کو جہاں محفوظ کرتا ہے وہیں اللہ والوں کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ دیکھو تم لاکھ سازشیں کرنے کے باوجود بھی ہم نے جسے انتخاب کر کے دکھایا ہے، بٹھایا ہے، جب اس کا عشق لوگوں کے دلوں میں دے دیتے ہیں، جب محبت دلوں میں دے دیتے ہیں تو تمہاری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کالا ہو جاتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے شیخ کا مشن کیا ہے؟ رجوع اللہ کرنا، لوگوں کو اپنی طرف نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا، رسول اکرم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا۔ یہاں سے شیخ کی محبت، شیخ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت سے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پہنچتی ہے، اور جن کا مشن صرف اپنے پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، لوگوں کو طریقے سے انہیں لالچ دیتے ہیں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ بتاؤ، اتنے سالوں میں جتنے سالوں سے تم یہاں آ رہے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کیسے محبت کرنے والا دنیا میں موجود ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کیسا اللہ کے لیے تڑپنے اور تم کو بھی اللہ کی ذات سے محبت پیدا کرنے کے لیے تڑپانے والا کوئی موجود ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں حب رسول پیدا کرنے والا موجود ہے؟ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو لے کر تم سے ناراض ہوتا ہے؟ اگر کوئی پیر ہے تو مجھے بتاؤ، اس کے پیچھے مت جاؤ، تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ ہاں جسے میں نے انتخاب بنایا ہے تمہیں تھوڑا صبر کے ساتھ ملے گا، صبر کرو، یقیناً تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بتا دیا ہے اپنے انتخاب کے ذریعے۔ ہزاروں لوگ رجوع ہوتے ہیں، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، ہاں دیوانے ہیں، اس لیے دیوانے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے لو لگانے کا ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس لیے دیوانے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں زم کر کے ہمیں بتایا ہے، اس لیے دیوانے ہیں، ہر راستے کو کیسے آسان کیا جائے، نیکی کے راستے پر کیسے چلا جائے یہ بتا دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا ہے کہ تم آ جاؤ تمہیں ایسا بنا دوں گا، تم آ جاؤ تمہیں ایسا کر دوں گا۔ ارے تم خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکے اتنے سالوں میں، زندگی تمہاری گزر رہی ہے، قبر کے پاؤں لٹک رہے ہیں، لیکن تم اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھالنے سے قاصر رہے۔ ان کو کیا بناؤ گے جو تو ابھی راستے کی منزل نہیں بلکہ ان کی پہلی سیڑھی پر بھی انہوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ ارے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ میرے اور آپ کے شیخ نے ہمیں ان راہوں پر چلایا ہے جہاں سے ہم اپنے شیخ کو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ مجالس ذکر و سلوک بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔
یہی کیفیت ہوتی ہے جب ان محفلوں میں آنے والا ہر نیا شخص کہتا ہے کہ آپ کے شیخ کی مجالس میں وہ کیفیت ہے کہ ہم نے جب پہلی بار مجلس میں قدم رکھا 2 گھنٹے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، ہم روتے رہے، اسی لیے روتے رہے کہ اتنے سال سے ہم یہاں تھے، کس زندگی میں کھوئے ہوئے تھے، آج ہمیں ایسی محفل عطا ہوئی ہے، ایسے اللہ والے کی محفل عطا ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم پر ایک عجیب رفقت طاری ہو رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیوں دوسروں کے پاس ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں اسی لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے کہ اپنی دنیا کو کس طریقے سے سجایا جائے، اپنی آل اولاد کے لیے کس طریقے سے بینک بیلنس کیا جائے، کس طریقے سے ان کی نسل در نسل کو کامیاب بنایا جائے دنیا کے اندر۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے شیخ پر، جب بھی سوچا ہے تو ہمارے لیے سوچا ہے، جب بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی سوچا ہے تو کہا ہے کہ میں نے اپنی نسلوں کو یا میں نے اپنے بینک بیلنس بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے میری نسلوں کو چھوڑا ہے، میری نسلوں کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ یہ جذبہ بتاؤ مجھے کسی کے پاس ہے؟ چیلنج کرتا ہوں میں، نہیں کر سکیں گے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے بھاشن، بڑے بڑے سٹیجوں پر ٹھہر کر ایسا باتیں کرتے ہیں۔ میرے شیخ کے تقریر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور محبت میں گم ہوتی ہے، اسے بھاشن نہیں، اسے واعظ کہتے ہیں، تقریر کہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ کہتے ہیں۔ یہ میرے پیر کا انداز ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، یقیناً علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ وارث انبیاء ہیں، اسی لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب کچھ لوگوں نے میرے اور آپ کے پیر کو ایسے ہی سمجھا تو اللہ نے بتایا کہ میرا انتخاب جب بولتا ہے تو دیکھو کیا چاشنی ہوتی ہے، قلب میں کیا سرور محسوس ہوتا ہے، کیسے قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تم بھی کہتے ہو لیکن وہ چاشنی نظر نہیں آتی جو اپنے انتخاب کو میں نے دے کر بٹھایا تو وہ چاشنی نظر آتی ہے، دل پگھلنے لگتے ہیں، ذہن ایک دم عقل گم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم گم ہو چکے ہیں، ہماری عقل معوف ہو چکی ہیں، اور اب ذہن میں آتا ہے تو صرف ایک ہی شخصیت آتی ہے، ذہن میں بیٹھتے ہیں تو وہی الفاظ بیٹھتے ہیں جو میرے اور آپ کے شیخ کہتے ہیں، دل میں چبھتی بھی ہے وہ بات تو پھر عمل کرنے کا ایک ذریعہ پیدا کر دیتی ہے۔ عمل یوں ہی پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ بات جو حضرت حافظ صاحب کی زبان مبارک سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، ہم کو فوری اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کے انتخاب کی تعریف ہے کہ خدا کا انتخاب جب بولتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلتے ہیں اور انہیں توفیق عمل ہوتی ہے اور رب کے لیے رجوع ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا انتخاب اور عام آدمی کا فرق ہے۔ عام آدمی کہتا ہے تو صرف ضابطے کی تقبیل کو کہتا ہے، عام آدمی کہتا ہے تو صرف اپنی بڑائی میں کہتا ہے، عام آدمی کہتا ہے تو صرف لوگوں کی ستائش کے لیے کہتا ہے، چرب زبانی کرتا ہے تو عام آدمی اسے کہے ارے واہ ماشاءاللہ کیا تقریر ہوئی ہے آپ کی۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے شیخ پر، محفل میں آتے ہی ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ حضرت حافظ صاحب کا شروع نہیں ہوتا کہ مجلس کی اعوذ باللہ سے ہی ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب حضرت حافظ صاحب شروع کرتے ہیں تو پھر کیفیت درجہ بدرجہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، درجہ بدرجہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت اور سکینہ نازل ہو رہی ہے اور وہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں پے در پے پرت در پرت لپیٹتی جا رہی ہے، اور ہم اس میں گم ہیں اور ہمارا دل ایک دم موم ہو چکا ہے، اور ہمارا دل ایک دم ایک سکون اور اطمینان قلب محسوس کر رہا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ یہ محفل چھوڑ کر جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی چیزیں ہمارے پیچھے نہیں لگاتا تو ہم اسی میں بیٹھے، اسی میں مشغول ہوتے، اسی میں ہماری دنیا شروع ہوتی، اسی میں ہماری دنیا ختم ہو جاتی۔ یہ میرے اور آپ کے پیر یعنی خدا کے انتخاب کی تعریف، کیونکہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو کوئی بھی چاہے کتنا
جتنا بھی چاہے جھنجھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کوئی کپڑے کی دکان نہیں، کرانے کی دکان نہیں، جہاں آپ چلے جائیں ترکاری کی دکان نہیں ہے، جیسے جی میں آئے ڈال دیا جائے دال عبداللہ گڑ تھیلی میں۔ یہاں تو عشق و محبت کی منزل طے کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے، عشق و محبت کی منزل طے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ جب بیٹھو گے تو اللہ کا فضل بھی شامل حال ہوگا، اور یہاں سے جب اٹھو گے تو ایک الگ دنیا لے کر اٹھو گے۔ یقیناً وہ دنیا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا ہے جو صرف نمائش، ریا، تصنع اور نئے نئے طریقے سے تشہیر کے ذریعے کرتے ہوئے اپنے پیٹ کے لیے اپنی دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں۔ وہیں اگر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تقابل تو دور دور کی بات نہیں کر سکتے، تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک جھلک یہ ہے کہ دیکھ لو ادھر بھی، دیکھ لو وہ دنیا کو جو دنیا کے حساب میں جیتے ہیں۔ یہاں کوئی آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، مسکراتا ہوا کمرے سے نکلتا ہے، کیا بات ہے، روتا ہوا آتا ہے، اپنے دل میں ایک سکون پیدا کرتا ہے، سکون دل اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ یہاں سے جاتا ہے تو دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ خدا کا انتخاب ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے تمہارے ذہنوں پر مہر لگا دی ہے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے مہر لگا دی ہے۔ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ابو جہل سے کہا کہ آپ میرے کان میں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، کہا میں کہہ سکتا ہوں، لیکن تمہارے تعلق سے میرے دل میں جو قدورت ہے، جو بدگمانی ہے، جو خلش پیدا ہو چکی ہے، جو حسد پیدا ہو چکا ہے، وہ اس کو لے کر میں تمہیں نہیں کہہ سکتا جیسا تم کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے شیخ سے بھی بدگمانیاں پیدا کرنے والے حاسدین، جن کو ابو جہل جیسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، ان کو بھلا آپ کتنی بھی ان کے سامنے اپنا سر بھی پھوڑ لے تو وہ یہی کہیں گے نہیں، ہم جس طرح ابو جہل نے سرکار سے کہا تھا یہ بھی ویسے ہی کہیں گے۔ تو سمجھ جانا کہ ان کے ساتھ کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنی آخرت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا راستہ بدلو، اپنے شیخ کو دیکھتے جاؤ، منزلیں طے کرتے جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ۔ ان کے پیچھے رہو گے تو تم بھی طے، آخرت بھی طے ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایسا انتخاب بنا کر پیدا کیا ہے جس کی نہ کوئی مثال ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس جیسی شخصیت کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ ہر طریقے سے احساس لے کر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اسی احساس کے ساتھ لوگوں کے احساس کو دیکھتے ہیں، ان کا درد محسوس کرتے ہیں، ان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی تکلیفوں میں اپنی راحت تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ اور ہیں جو لوگوں کی تکلیفوں میں اپنی راحت تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اپنے شیخ طریقت کے مرتے دم ساتھ رہنے اور حافظ صاحب کے دامن سے منسلک رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاسدین کو بھی توفیق عطا فرمائے جو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بہت کچھ کہہ لیتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ بھی توفیق دے کہ کسی طریقے سے حضرت حافظ صاحب جیسے انتخاب کے تھام میں زانو ادب طے کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عزت و صحت کے ساتھ حضرت حافظ صاحب کی عمر دراز کرے۔ حضرت حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے، اتنی طاقت دے، اتنا حوصلہ عطا فرمائے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو حضرت حافظ صاحب سے مستفید ہونے کا بھی مستحق اور منتظر ہے، اللہ ان کو بھی حضرت حافظ صاحب کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قبول فرمائے جس طرح حضرت حافظ صاحب کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ حضرت پیرانی ماں اور مصدق بابا اور مزمل بابا کی عمر دراز فرمائے، انہیں بھی صحت عافیت سے رکھے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، تا دم حشر رہے، بعد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول ربی۔ آئی حضرات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ میرے اور آپ کے پیر مرشد عزیز دکن خادم قوم ملت رہبر شریعت پیر طریقت و معرفت آفتاب خطابت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ میرے شیخ وہ جو جستجو ہے، وہ جو تربیت ہے، وہ جو انداز ہے، وہ دل کے طلب کے ساتھ ہمارے سے محبت ہے، وہ محبت کا متبادل پیش نہیں کر سکتے، خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتے۔
یہی محبت ہر وہ مرید کے ساتھ ہے جو غائب ہے، جو حاضر ہے، جو روز آتا ہے، جو 4 دن میں ایک بار آتا ہے، جو سال میں ایک بار بھی آتا ہے۔ ایسے مریدوں سے بھی میرے اور آپ کے شیخ کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے وہ دل عطا کیا ہے۔ حیرت ہو جاتی ہے کہ حضرت حافظ صاحب کو اللہ نے کیسا دل دیا ہے، تو آواز آتی ہے ارے دیوانے تیرے شیخ تو خدا کا انتخاب ہے، پھر پوچھتا ہے کیسا دل دیا ہے، ایسا ہی دل دیا ہے کہ خدا کا انتخاب اسی کو کہتے ہیں۔ آئیے حضرات، جیسے حافظ صاحب ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہاں سے روضہ رسول کو اور اللہ کے دربار میں حاضری دینے والے ہر مرید کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مسرت میں گلپوشی کرتے ہیں، اور حضور کو بھی اپنا سلام پہنچاتے ہیں اس محبت کے ساتھ۔ ہمارے ایک پیر بھائی جناب عبدالصمد چشتی صابری صاحب ادائیگی عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب عبدالصمد چشتی صابری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس بات کے لیے شکر گزار رہے اپنے پیر کے حضرت حافظ صاحب جیسی شخصیت شاید اللہ ہماری عمروں میں، کیا ہماری نسلوں کی عمروں میں بھی نصیب نہیں کر سکتا کہ اللہ والا، ایک ایسا اللہ والا جو ہماری نسل نہیں 7 پشتوں میں بھی نہیں مل سکتا، ایسے اللہ والے سے ہم کو جوڑے رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، سرکار کی توجہات ہے، سرکار کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بٹھا رہا ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی نسبت سے ہم بھی بیٹھ رہے ہیں، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسی اللہ والی شخصیت کے ساتھ بٹھایا ہے۔ جتنے گھنٹے بیٹھ رہے ہیں یہ ہمارے نصیب ہے، ورنہ ایسی سعادت کسی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال عبدالصمد چشتی صاحب کو بھی مبارکباد کہ وہ عمرہ جا رہے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی گلپوشی کی جائے۔